سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ ایاز اسلم سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم جو لاہور میں ہیں، شیخو پورہ گجرانوالہ شاہراہ منصوبے کا سنگ بنیاد رکھیں گے۔ صدر نے کہا ہے کہ پاکستان میکسیکو کے ساتھ باہمی دلچسپی کے مختلف شعبوں میں تعاون کو مزید فروغ دینے کا خواہاں ہے۔ حکومت نے اگلے پیر سے 9ویں سے 12ویں جماعت تک تدریسی عمل دوبارہ شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ملک بھر میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس سے متاثرہ مزید 45 افراد جاں بحق، جبکہ 2417 افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی ہے۔ وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ برطانیہ کے اراکین پارلیمنٹ کے بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر کی سنگین صورتحال کے بارے میں حالیہ بیانات اس بات کا مظہر ہیں کہ کشمیر بھارت کا داخلی معاملہ نہیں بلکہ یہ ایک عالمی تنازع ہے۔ اور اردو زبان کے ممتاز شاعر محسن نقوی کی 25ویں برسی آج منائی جا رہی ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم عمران خان ایک روزہ دورے پر لاہور میں ہیں۔ وہ زرعی شعبے اور معیشت میں پیش رفت اور صوبہ پنجاب میں امن و امان کی صورتحال سے متعلق اجلاسوں کی صدارت کریں گے۔ وزیر اعظم سرکاری اور نجی شراکت داری کے تحت شیخو پورہ گجرانوالہ شاہراہ کو دورویا کرنے کے منصوبے کا سنگ بنیاد بھی رکھیں گے۔ صدر ڈاکٹر عارف علوی نے کہا ہے کہ پاکستان باہمی دلچسپی کے مختلف شعبوں میں میکسیکو کے ساتھ تعاون کو مزید فروغ دینے کا خواہاں ہے۔ وہ میکسیکو کے لیے پاکستان کے نامزد سفیر ڈاکٹر امان راشد سے گفتگو کر رہے تھے، جنہوں نے آج اسلام آباد میں ان سے ملاقات کی۔ صدر نے واضح کیا کہ حکومت تمام ممالک کے ساتھ تجارت اور سرمایہ کاری بڑھانے پر توجہ مرکوز کر رہی ہے۔ انہوں نے میکسیکو کے ساتھ دو طرفہ تجارت کے حجم بڑھانے کی ضرورت پر زور دیا۔ حکومت نے گزشتہ اعلان کے مطابق اگلے پیر سے 9ویں سے 12ویں جماعت تک کے تدریسی عمل دوبارہ شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر میں کیے گئے فیصلوں کے بارے میں آج اسلام آباد میں صحافیوں کو بریفنگ دیتے ہوئے وزیر تعلیم شفقت محمود نے بتایا کہ 1 سے 8ویں جماعت تک سکول بند رکھنے کے فیصلے میں 1 ہفتے تک کی توسیع کی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان جماعتوں کا تدریسی عمل اب اگلے ماہ کی 1 تاریخ سے شروع ہوگا، جبکہ اس سے پہلے 1 سے 8ویں جماعت تک 25 جنوری سے تدریسی عمل شروع کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ اعلیٰ تعلیمی ادارے بھی 1 فروری سے دوبارہ کھولے جائیں گے۔ وزیر تعلیم نے کہا کہ یہ فیصلہ بھی کیا گیا ہے کہ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر اگلے ہفتے کرونا وائرس کی صورتحال کا جائزہ لے گا اور ایک سمارٹ اپروچ اپنائی جائے گی، جس کے تحت اس بات کا امکان ہے کہ ان شہروں میں سکول بند رکھے جائیں جہاں کرونا وائرس سے متاثرہ ہونے والے لوگوں کی شرح نسبتاً زیادہ ہے۔ شفقت محمود نے کہا کہ یہ بھی فیصلہ کیا گیا ہے کہ طلباء کو امتحان دیے بغیر اگلی کلاس میں ترقی نہیں دی جائے گی۔ ملک میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 49,359 افراد کے کرونا ٹیسٹ کیے گئے، جن میں مزید 2,417 افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کی طرف سے جاری اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران وائرس سے متاثرہ مزید 45 افراد جاں بحق ہو گئے، جن سے وائرس کے باعث اب تک جاں بحق افراد کی مجموعی تعداد 10,863 ہو گئی ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ برطانیہ کے اراکین پارلیمنٹ کے بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر کی سنگین صورتحال کے بارے میں حالیہ بیانات اس بات کا مظہر ہیں کہ کشمیر بھارت کا اندرونی معاملہ نہیں بلکہ یہ ایک عالمی تنازع ہے۔ آج ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ برطانیہ کے اراکین پارلیمنٹ کے بیانات نے ایک دفعہ پھر بھارتی حکومت کا حقیقی چہرہ بے نقاب کر دیا ہے۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ مقبوضہ علاقے کی صورتحال انتہائی تشویشناک ہے، کیونکہ لوگوں پر وحشیانہ مظالم ڈھائے جا رہے ہیں۔ درجنوں بے گناہ لوگوں کو کسی بھی قانونی کارروائی کے بغیر جیلوں میں قید کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ عالمی ذرائع ابلاغ اور آزاد مبصرین کو زمینی حقائق جاننے کے لیے مقبوضہ علاقے کا دورہ کرنے کی اجازت دی جائے۔ انہوں نے اس امید کا اظہار کیا کہ آئندہ ہفتے جو بائیڈن کی قیادت میں نئی حکومت کی اپنی ذمہ داری سنبھالنے کے بعد امریکی کانگریس بھی کشمیریوں کی حمایت میں آواز اٹھائے گی۔ شاہ محمود قریشی نے برطانیہ، امریکہ اور یورپی پارلیمان سے تعلق رکھنے والے اراکین پارلیمنٹ سے اپیل کی کہ وہ مقبوضہ علاقے کا دورہ کر کے وہاں کی صورتحال کا غیر جانبدارانہ جائزہ لیں۔ افغانستان کی صورتحال پر اظہار خیال کرتے ہوئے وزیر خارجہ نے کہا کہ پاکستان نے افغان امن عمل کے لیے سہولت فراہم کرنے کی غرض سے ہمیشہ ایک مصالحتی کردار ادا کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت ایک تخریب کار کا کردار ادا کر رہا ہے اور افغان سرزمین کو پاکستان کے خلاف استعمال کر رہا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کی ہدایت پر تیل کی اسمگلنگ کے خلاف ملک گیر مہم پورے زور و شور سے جاری ہے اور اس کے مؤثر نتائج سامنے آ رہے ہیں۔
وزیر اعظم کے دفتر سے جاری اعداد و شمار کے مطابق 609 پیٹرول پمپوں کو سربمہر کیا گیا ہے اور اب تک تقریباً 45 لاکھ لیٹر پیٹرولیم مصنوعات کو قبضے میں لیا گیا ہے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ توانائی کے وزیر عمر ایوب نے کہا ہے کہ تیل اور گیس کی تلاش کے 20 نئے بلاکوں کے لیے ٹینڈرز جلد ہی کھولے جائیں گے، جس کا مقصد توانائی کی ضروریات کو پورا کرنا ہے۔ آج سینٹ میں گیس اور بجلی کے بحران پر بحث کو سمیٹتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حکومت ملک میں بجلی اور گیس کی چوری کو روکنے کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔ بجلی کے حالیہ بحران کے بارے میں عمر ایوب نے کہا کہ معاملے کی تحقیقات کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دی گئی ہے اور ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ غربت کے خاتمے کے بارے میں معاون خصوصی ثانیہ نشتر نے کہا ہے کہ ملک بھر میں ایک سروے کیا جا رہا ہے جس کا مقصد مختلف احساس پروگراموں سے استفادہ کرنے والوں کا تعین کرنا ہے۔ آج راولپنڈی میں ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ 41 اضلاع میں سروے مکمل کر لیا گیا ہے، جبکہ 5 اضلاع میں سروے کا عمل جاری ہے۔ مزید 13 اضلاع میں بھی یہ سروے کیا جائے گا۔ ثانیہ نشتر نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان نے احساس پروگرام میں مکمل شفافیت یقینی بنانے اور اسے منظم انداز میں آگے بڑھانے کی ہدایت کی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما فاروق حبیب نے کہا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی الیکشن کمیشن میں اپنے اکاؤنٹس کی تفصیلات جمع کروانے میں ناکام رہی ہیں۔ آج اسلام آباد میں صحافیوں سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف نے چیف الیکشن کمیشن سے درخواست کی ہے کہ جانچ پڑتال کمیٹی کا اجلاس روزانہ کی بنیاد پر بلایا جائے تاکہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون کے بیرون ملک سے فنڈنگ کے معاملے کا فیصلہ کیا جا سکے۔ فاروق حبیب نے کہا کہ دونوں سیاسی جماعتوں نے اپنے اکاؤنٹس منی لانڈرنگ کے لیے استعمال کیے۔ پاکستان تحریک انصاف وہ واحد جماعت ہے جس نے الیکشن کمیشن میں اپنے اکاؤنٹس کی تفصیلات پیش کیں۔ انسانی حقوق کی ایک عالمی تنظیم نے جموں و کشمیر میں مظالم میں اضافہ کرنے، بھارت میں مسلمانوں کو نشانہ بنانے اور انہیں ہراساں کرنے، انسانی حقوق کے کارکنان، صحافیوں اور دوسرے نقادوں کی گرفتاریوں اور ان پر مقدمات کے اندراج کے حوالے سے بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کی حکومت کی سخت مذمت کی ہے۔ نیو یارک میں قائم انسانی حقوق کی تنظیم ہیومن رائٹس واچ نے اپنی 2021 کی رپورٹ میں کہا ہے کہ بھارتی حکومت نے اگست 2019 میں ریاست کی آئینی حیثیت کو ختم کر کے اسے وفاق کے زیر انتظام 2 حصوں میں تقسیم کرنے کے بعد جموں و کشمیر میں مسلمانوں کے اکثریتی علاقوں میں سخت اور غیر منصفانہ پابندیاں عائد کرتی ہیں۔ رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اقلیتوں خصوصاً مسلمانوں پر جاری مظالم کے خلاف حکام بھارتیہ جنتا پارٹی کے ان رہنماؤں کے خلاف کارروائی کرنے میں بھی ناکام رہے ہیں جو مسلمانوں کی کردار کشی میں ملوث ہیں۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ کرونا وائرس کی وبا کے باعث لاک ڈاؤن کے نتیجے میں پسماندہ طبقوں کے پاس خوراک نہیں ہے اور انہیں خوراک کی قلت کا سامنا ہے اور انہیں رہائش، صحت اور دوسری بنیادی سہولیات کی ضرورت ہے۔ انڈونیشیا کے جزیرے سلاویسی میں آج صبح شدید زلزلے کے نتیجے میں ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد 34 ہو گئی ہے، جبکہ سینکڑوں افراد زخمی ہوئے۔ زلزلے سے متعدد عمارتوں کو نقصان پہنچا اور کئی علاقوں کا زمینی رابطہ منقطع ہو گیا۔ اور اردو زبان کے ممتاز شاعر محسن نقوی کی 25ویں برسی آج منائی جا رہی ہے۔ محسن نقوی 1947 میں ڈیرہ غازی خان میں پیدا ہوئے اور انہوں نے اردو ادب کے لیے قابل قدر خدمات انجام دی۔ ان کے شعری مجموعوں میں عذاب دید، خیمہ جاں اور برگ سحر شامل ہیں۔ اردو ادب نے نمایاں خدمات پر انہیں متعدد ایوارڈ سے بھی نوازا گیا۔ وہ 1996 میں آج ہی کے دن لاہور میں انتقال کر گئے تھے۔ ریڈیو پاکستان آج تیسرے پہر 4:05 پر اپنے قومی پروگرام میں ممتاز شاعر محسن نقوی کی برسی کے موقع پر ایک خصوصی فیچر پروگرام نشر کرے گا۔ اور محکمہ موسمیات کے مطابق اگلے 12 گھنٹوں کے دوران کشمیر، گلگت بلتستان، بالائی خیبر پختونخوا اور شمالی بلوچستان میں موسم انتہائی سرد، جبکہ ملک کے دوسرے حصوں میں سرد اور خشک رہے گا۔ آج ریکارڈ کیے گئے 22 شہروں کے درجہ حرارت: اسلام آباد، مظفر آباد، پشاور 18 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 12، کراچی 27، کوئٹہ اور مری 15، گلگت 11 اور راولاکوٹ 17 ڈگری سینٹی گریڈ۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر کے بارے میں محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق لیہ، پلوامہ، اننت ناگ، شوپیہ، بارامولہ میں موسم انتہائی سرد اور خشک، جبکہ سری نگر اور جموں میں موسم سرد اور خشک رہنے کا امکان ہے۔ آج ریکارڈ کیا گیا درجہ حرارت: سری نگر اور پلوامہ 3 ڈگری سینٹی گریڈ، اننت ناگ اور شوپیہ -5 ڈگری سینٹی گریڈ۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔ آخر میں اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر سنیے۔ وزیر اعظم آج شیخ پورہ گجرانوالہ شاہراہ منصوبے کا سنگ بنیاد رکھیں گے۔ حکومت نے اگلے پیر سے 9ویں سے 12ویں جماعت تک تدریسی عمل دوبارہ شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اور اردو زبان کے ممتاز شاعر محسن نقوی کی 25ویں برسی آج منائی جا رہی ہے۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر، پتہ ہے radio.gov.pk، اور آپ ہمارے فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر ہماری براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔